فقہ کی کتابوں میں آپ پڑھیں گے باب الحضانہ، ٹھیک ہے، باب الحضانہ، حضانہ کہتے ہیں پرورش کو، تربیت کو. تو اس میں آپ یہ بنیادی طور پر پڑھیں گے، اس میں سلف کا اتفاق ہے کہ تربیت کا سب سے پہلا حق ماں کا ہے. پھر اس کے بعد یہ اختلاف ہے کہ آیا کہ دادی کا ہے یا نانی کا ہے. پھر تیسرے نمبر پر باپ کا حق آتا ہے تربیت میں. اور تربیت میں یہ ساری باتیں آتی ہیں، بچوں کو نہلانا، بچوں کو جو ہے وہ تیار کرنا، ان کے میل کو چل وغیرہ صاف کرنا، ان کے ناخن کاٹنا وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے. تو اگر مرد یہ کام کرتا ہے، یہ سارے کام کرتا ہے اور مطالبہ کیا جاتا ہے اس سے، تو یہ قوامیت نہیں ہے، اس کو قوامیت نہ سمجھا جائے. یہ عورتوں کے کام ہے، عورتوں کو ہی کرنے چاہیے جو مردوں کے کام ہے. اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ مرد جو ہے وہ اپنے بچوں کی تربیت سے غافل ہو جائے، بلکہ بچوں کی تربیت کرنا یہ مردوں کا بنیادی خاصہ رہا ہے کہ اپنے بچوں کی وہ تربیت کیا کرتے تھے. یہ بھی ایک الگ باب ہے. بہرحال مردوں کی ذمہ داری ہے، جو آج ہمارا موضوع ہے اس میں ہماری یہ بات بھی آتی ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے. نبی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس پہ تفسیر موجود ہے، قوا انفسکم، کہ اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. یعنی سیدنا علی فرماتے ہیں کہ علموہم وادبوہم، یعنی ان کو علم دو اور ان کو ادب سکھاؤ بچوں کو. اسی طرح ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بچے کو جب وہ دائیں کو بائیں سے پہچان لینا، رائٹ کو یعنی لیفٹ سے، دائیں کو بائیں چیز سے پہچان لے کے دائیں کیا ہے بائیں کیا ہے، اس عمر سے اس کو نماز پڑھانا سکھاتے تھے. اور یہ آج کون سی ایج ہوتی ہے؟ ایک بچہ جب دائیں اور بائیں میں فرق کرنا سیکھ جائے تو کون سی ایج ہوتی ہے؟ ہاں؟ 4 سال، 3 سال. تو اس عمر میں آپ نے جو ہے وہ نماز سکھانی ہے. آج مرد حضرات کرتے کیا یار، ابھی اس کو کیا پتا، اس کو کچھ پتا ہی نہیں ہے. وہ بھائی سب کچھ پتا ہے بچوں کو، وہ ایسی ایسی باتیں کر دے گا، آپ کی بھی ذہن میں نہیں ہوں گی کہ وہ ایسی دین کی بھی بات، دین آپ سکھائیں جی، آپ اس دین کی باتیں فیڈ کریں، وہ آپ سے بڑا خطیب نکلے گا. وہ اللہ تعالیٰ نے بچوں کو وہ طاقت دی ہوتی ہے. تو بھائی اس کو سکھائیں، یہ آپ سے پوچھا جائے گا. ابراہیم الحربی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اول فساد اس سے بیان بعضهم من بعض، سب سے پہلا بچوں میں جو فساد آتا ہے وہ بعض کے ایک دوسرے سے سوشلائز کرنا. دیکھو ذرا میرا بچہ کن لوگوں میں اٹھ بیٹھ رہا ہے، تو اس کو سکھاؤ. بچے سے پوچھو بیٹا کہاں گئے تھے، کیسے دوست ہیں، وہ کیا بات کر رہے تھے. یہ تمام چیزیں آپ کا بچہ آپ کو خود بتائے گا کہ ہاں وہ بیڈ لینگویج استعمال کرتا ہے، وہ یہ کرتا ہے. پھر آپ نے اس کو بتانا، دیکھو اس کے ساتھ ہی بیٹھنا، کیونکہ یہ بیڈ لینگویج ہے، یہ زبان خراب ہے، اور یہ زبان کی تباہ کاری ہیں، اور یہ تمام چیزیں اس کو سکھائیں. سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ینبغی للرجل ان یکرہ ولدہ علی العلم فانہ مسئول عنہ. ایک آدمی کو، ایک مرد کو یہ لائق ہے کہ وہ اپنے بچے کو مجبور کرے علم حاصل کرنے پر، کیونکہ اس کے بارے میں سوال ہوگا.